نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر اس کے جذبات اور احساسات کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ سکھایا کہ ہم ان جذبات کو کس طرح استعمال کریں تو وہی نیکی بن جائے گی، اور انہی جذبات کو اگر اللہ کے حکم کے خلاف چلائیں تو وہی جذبات انسان کے لیے گناہ بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک جذباتی کیفیت وہ ہے جس نے آج ہمارے گھروں کو نقصان پہنچایا، معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارے دوست احباب میں ہمیں نقصان پہنچایا، اور آج نوجوان نسل اس کے اندر اس جذباتی کیفیت میں بہت مبتلا ہے، اور وہ ہے غصہ۔ یہ قوت غضبیہ، یہ غصے کی طاقت، یہ اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس لیے غصے کا ہونا انسان کے اندر یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی اچھائی ہے، اور غصے کا نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے، یہ انسان کی برائی ہے۔ آپ کو کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ اچھا انسان وہ ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ یہ جو آیت تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ غصے کی تعریف یہ کی جاتی ہے، غصے کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ کہتے ہیں کہ انسان خلاف اصول، خلاف مزاج کوئی بات دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو ایک تیزی آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں، اور یہ غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے، اس لیے کہ اگر انسان کوئی خلاف اصول بات دیکھے، خلاف مزاج کوئی بات دیکھے، اور اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے عربی میں جبن کہتے ہیں، بزدلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ کہ انسان کچھ ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، اس کو خلاف اصول، خلاف مفاد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھتا ہے، ظلم ہوتا دیکھتا ہے، ایک اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ بزدلی ہے۔ یہ غصہ آنا انسان کے اندر اچھا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ پینا ثواب ہے، غصہ کرنا حرام ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل غصہ دو قسم کا ہے، ایک غصہ اچھا ہے، ایک غصہ برا ہے۔ اچھا غصہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی انسان دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے، وہ غصہ اچھا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے،
اس میں بھی پھر اپنے نفس کو بیچ میں شامل کر کے انتقام لینا، بدلہ لینا، وہ چیزیں نہیں، پھر اسے روک دیا گیا۔ اور اب برا غصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ ہے، وہ غصہ برا ہے، اس پر قابو پانا ہے، اس میں انتقام نہیں لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر کبھی غصے میں نہیں آئے۔ لیکن اسی حدیث میں ہے کہ اگر حق کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اچھا غصہ اچھی بات، برا غصہ بری بات۔ لیکن جب انسان اپنے معاشرے میں تھوڑا سا گزشتہ ہفتے میں، گزشتہ مہینے میں تھوڑا سا غور کرے، کوئی انسان بیٹھ کر کہ مجھے اچھی بات پہ اچھا غصہ کتنی مرتبہ آیا، کوئی درست غصہ کتنی مرتبہ آیا، اور برا غصہ کتنی مرتبہ آیا، تو انسان کو حیرت ہوگی کہ وہ اچھا والا غصہ تو شاید جو ایمانی قوت والا بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی آ جاتا ہے، ورنہ ہمیں آتا ہی برا غصہ ہے۔ اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، اس نے میری بے عزتی کیوں کر دی، اس نے فلاں کیوں کر دیا، میرے کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، کھانا وقت پہ کیوں نہیں ملا، میں لیٹ ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، میں یوں ہو گیا، میں ہوں ہو گیا۔ بس یہی باتیں ہیں زندگی کی۔ یعنی برا غصہ زیادہ ہماری زندگیوں میں، اور اس پر قابو پانا ہے، اور یہ برا غصہ ہی انسان کو پریشان کرتا ہے، یہی فتنے کا سبب بنتا ہے، یہی دلوں میں دوری کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی چوری کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، اس سے خیر ہی ہوگی۔ کوئی خیانت کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، اس پہ غصہ آ رہا ہے، اس میں خیر ہی ہوگی۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، بیٹا بیٹی، اس پر غصہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اس غصے کو دبایا نہیں، اچھے والے غصے کو۔ ذہن میں رکھیے گا، اچھے والے غصے سے ہمیشہ شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری۔ جس بندے کے اندر غصہ نہیں ہوگا نا، یعنی جبن بزدلی ہوگی، ظاہر ہے وہ بہادر تو نہیں ہوگا، اس کے اندر شجاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے جس ماں اور جس باپ کے اندر غصہ نہیں ہوگا وہ کبھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ غصہ ہوگا تو تربیت کریں گے، یعنی خلاف اصول، خلاف ضابطہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات دیکھیں گے، طبیعت میں تبدیلی آئے گی تو روکے ٹوکیں گے نا۔ اور اگر ماں باپ خود ہی بزدل ہو گئے، اگر ماں باپ خود ہی بزدل ہو گئے، یعنی جو مرضی ہوتا رہے، نوجوان بچے، بچیاں، بچے جو مرضی کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں، بس ظاہر تربیت کہاں کریں گے۔ تو غصے سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور یہی قوت غضبیہ اور غصہ ہے جس سے عدالت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ عدل و انصاف ہمیشہ وہ جج کر سکے گا جو کہ ہمت والا ہوگا، طاقت والا ہوگا، شجاعت والا ہوگا۔ اور جج اگر خود ہی بزدل ہو جائے تو بات ہی ختم ہوگی، بات ہی ختم ہوگی۔ وہ عدالت نہیں، وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔ انسان فیصلہ تب کرتا ہے، صحیح فیصلہ، جب وہ بہادر ہوتا ہے۔ شجاعت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے قوت غضبیہ سے، غصے کی طاقت سے۔ عدل و انصاف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے قوت غضبیہ کی وجہ سے۔ انسان دوسرے کا حق ادا کرتا ہے، دوسرے کا حق دلواتا ہے صرف اور صرف اس شجاعت کی وجہ سے۔ اور انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اسی شجاعت کی وجہ سے۔ اگر اس کے اندر شجاعت، بہادری نہ ہو، طاقت نہ ہو، آج معاشرے میں انسان جو غلط غصے میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے۔ غصے میں آ کر انسان کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور وہ پھر کر بھی دیتا ہے،
چیزیں بھی توڑ دیتا ہے، شیشہ توڑ دیا، فلاں کو مار دیا، مکہ مار دیا، وہ سمجھتا ہے میں بڑا بہادر ہوں۔ غلط غصے میں انسان اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر، اپنی زبان چلا کر اپنے آپ کو معاشرے میں بہادر سمجھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کسی اور کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ۔ آج یہ نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ بات بڑی سمجھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، کہ یہ ہاتھ پاؤں چلانا، زبان چلا دینا، دوسرے کی بدتمیزی کر دینا، گالیاں دے دینا، اگلے کو نقصان پہنچا دینا، چیزوں کو توڑ دینا، بچہ سمجھتا میں بڑا بہادر ہوں۔ اس کو یہ حدیث سنانی چاہیے جب سنانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کس کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو غصے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ بہادر یہ ہے غصے میں آ کر دوسرے کو گالیاں دے دینا، دوسرے کو بے عزت کر دینا، دوسروں کو سب کے سامنے ذلیل کر دینا، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، یہ بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے کہ انسان کو وہ غلط غصہ آ رہا ہو تو انسان اس پر قابو پا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہادری کہا۔ اور جو ماہرین نفسیات ہیں وہ عجیب بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں، مجنون دیوانہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق۔ جو شخص غصے میں ہوتا ہے، یہ جب ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یا ہم معاشرے کے اندر کبھی غصے میں آتے ہیں نا، تو یہ ماہر نفسیات کی اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا ہوتا کیا ہے، یہ کیا کہا ہے انہوں نے، تاکہ ہم اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کہ ماہر نفسیات نے لکھا کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے، کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتی ہے، جبکہ وہ جو دیوانہ مجنون پاگل بیچارہ اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ اور اس کی عقل جب واپس آتی ہے نا، غصے میں شخص، اس کی عقل جب واپس آتی ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا جیدار شخص غصے میں جو کچھ کر بیٹھتا ہے اس کے بعد بہرحال اس کو شرمندگی ہوتی ہے، بہرحال وہ افسوس کرتا ہے، بہرحال وہ اپنے ہاتھ ملتا ہے ان اپنی بول اور اپنی زبان اور اپنے عمل کی وجہ سے جو اس سے غصے میں ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ساری زندگی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت دفعہ جیلوں میں خود جانا پڑتا ہے، ایک تعلیم و تربیت کے پوری نظم کے ساتھ میں شریک ہوں اس میں۔ تو دنیا کے پاکستان کی 69 جیلوں میں قرآن حکیم اور ان کی قیدیوں کی تربیت کے سلسلے میں ذمہ داریاں نبھاتا رہتا ہوں۔ قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی ایک مقدار قیدیوں کے قرآن حکیم پڑھ چکی، اس کا ترجمہ پڑھ چکی۔ ان سے پوچھنا ہوتا ہے یہاں تک کیسے آ گئے، چھوٹا سا سوال، یہاں تک کیسے آ گئے، کیسے پہنچے؟ 90% لوگوں کا جواب ہوتا ہے بس کیا کریں، اس کو غصہ آ گیا۔ 90% جیلوں میں بند لوگوں کا ایک جواب ہے، کیا کریں جی، غصے میں آ گئے تھے۔ پھر ساری زندگی کا پچھتاوا۔ اس لیے عربی میں خوبصورت ایک محاورہ ہے، اس کو غصے والے شخص کو بار بار سنانا چاہیے، اپنے بچے بچیوں کو، خاص طور پر میں عرض کروں گا نوجوان بچے بچیوں کو۔ یہ والا عربی کا محاورہ، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، اول الغضب جنون وآخرہ ندم۔ غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے اور غصے کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی ہے۔ غصے کا پہلا حصہ پاگل پن، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، اور جب کر لیتا ہے تو وہ آخر وہ ندم، اس کے آخر میں شرمندگی ہوتی ہے۔
آخر اگر یہ کیفیت انسان کی ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اور اس کا طریقہ بتایا کہ اگر انسان غصے میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث، کہ یہ بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑا آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے بڑے آسان طریقے بتائے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی غصہ آئے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے پناہ مانگے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو برا غصہ جس نے آج انسان میں اس کے گھروں کو اور اس کے معاشرے کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اس برے غصے کے اثرات سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ دوسرے کلمہ سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا اگر ترجمہ ذہن میں رکھیں نا، لا حول کا ترجمہ، تو پتہ چلتا ہے یہ انسان کو برے غصے سے کیسے بچاتا ہے۔ لا حول ولا قوت، حول کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا بچنا۔ لا حول، گناہ سے بچنا نہیں ممکن، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ممکن، الا باللہ، مگر اللہ سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی پر طاقت حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے مگر اللہ سے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس وقت اس انسان کو غصے سے بچا کر غصے کے منفی اثرات سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے۔ اور منفی اثرات میں مبتلا کون کرتا ہے؟ وہ شیطان، وہ شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے تو یہ بتائے، جب غصہ آئے تو ایک کام تو کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی، طریقہ بتایا، فرمایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس۔ حدیث کی کتاب مشکات میں باب الغضب، باقاعدہ غصے کے بارے میں ایک باب قائم کیا اور اس میں حدیثیں ذکر کی۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے اعصاب تن جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، پٹھے مسلس اس کے اکڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کھڑے ہوئے انسان کو آپ بٹھانا چاہیں نا جو غصے میں ہو، بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، وہ گر جائے گا، کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کے مسلز اکڑے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ کھڑا ہوا ہے غصے میں ہے، بیٹھ جائے گا نا، تو وہ اپنے اعصاب کو ڈھیلا کر کے بیٹھے گا۔ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹے گا تب جب وہ اپنے اعصاب کو ڈھیلا کرے گا، جب اعصاب کو ڈھیلا کرے گا اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے تو لیٹ جائے۔ اچھا اگر بیٹھنے کی اور لیٹنے کی جگہ نہ ہو نا تو وہاں بندہ چہل قدمی کرنا شروع کر دے۔ چہل قدمی ہمیشہ وہ شخص کرے گا جو اپنے اعصاب کو ڈھیلا کرے گا، اکڑا ہوا شخص چہل قدمی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا غصے پر قابو پانے کا، فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے، جب غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے، اس لیے کہ غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جسم تپنے لگتا ہے۔ جب یہ دونوں ہاتھ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، سر پہ مسا کرے گا، پاؤں دھوئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے غصے میں کمی ہوگی۔ اور اگر انسان ان چار طریقوں سے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے، نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نمبر 3 اپنی پوزیشن چینج کر لے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، چہل قدمی تھوڑی سی کر لے، نمبر 4 غصے میں ہے وضو کر لے۔ اگر انسان اس طرح اپنے غصے پر قابو پا لے تو اب اگلی بات بڑے غور سے اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ اگر انسان ان طریقوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اگر ان سے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرے گا اور اس وقت 2 کام نہیں کرنے، ایک اپنی زبان نہیں چلانی، ایک ہاتھ پاؤں نہیں چلانے،
تو پھر اس کے بعد اللہ اس بات کا حل دل میں ڈالے گا جس بات کی وجہ سے غصہ آیا، پھر اللہ ڈالے گا۔ اگر انسان اپنے آپ پر صرف زبان نہ چلائے اور اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلائے، اس وقت چپ کر جائے، اس وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، پھر تھوڑا سا یہ فیز ذرا سا گزرے گا تو اللہ اس کے دل میں اس بات کا حل ڈالے گا جو غصے کی وجہ بنی تھی، اور پھر اس انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑے نقصان سے بچا دیا۔ اور عجیب بات عرض کروں، اگر انسان ان 4 طریقوں پر، نبوی طریقوں پر عمل نہ کرے اور غصے پر عمل کر لے، زبان چلا لے، ہاتھ پاؤں چلا لے، مار پیٹ لے، چیزیں توڑ لے، اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کے دل میں بسا اوقات اس مسئلے کا حل ڈالتا ہے، پھر بھی اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈالتا ہے اس مسئلے کا حل، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ چیز جس نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، میاں بیوی کو، بچوں کو آج بہت ستا کے رکھا ہے۔ اللہ اس غصے کی کیفیت پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔